أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإستأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد صدق الله العظيم اور یاد کیجئے اس وقت کو جب آپ کے رب نے یہ واضح اعلان فرما دیا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا، اور اگر تم کفر کرو گے، ناشکری کرو گے، تو پھر یاد رکھو ان عذابی لشدید، یقیناً میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ وہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناشکری کو کفر سے تعبیر کیا ہے۔ اگر آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو جہاں آپ کو بہت ساری چیزیں ملیں گی تو اس میں بنیادی چیز آپ کو شکر بھی ملتا ہے، یعنی اہل جنت کی جو صفات ہیں ان میں شکر ضروری ہے۔ اگر شکر نہیں ہے تو پھر آپ کے لیے مسائل ہی مسائل ہیں، اور آخرت میں عذاب تو ہے ہی۔ اور آپ جب معراج سے واپس تشریف لائے اور اس وقت خواتین سے کہا کہ تم مجھے اہل جہنم میں زیادہ دکھلائی گئی ہو، تو اس کی دو وجوہات ذکر فرمائی۔ ان میں سے ایک وجہ کفران العشیر، کہ تم خاوند کی ناشکری کرتے ہو۔ جب خاوند کی ناشکری انسان کو جہنم میں پہنچا سکتی ہے تو پھر اللہ کی ناشکری کہاں انسان کو لے جائے گی۔ تو اس لیے نعمتوں کا شکر ادا کیجیے۔ اور شکر کا مفہوم بھی ہمارے ہاں عام طور پر بہت کم سمجھا جاتا ہے۔ وہ یا اللہ تیرا شکر ہے، یا الحمدللہ، یا کسی کو شکریہ کہہ دینا سمجھا جاتا ہے۔ حالانکہ شکر کا جو صحیح مفہوم ہے وہ شکر فعلی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں انہیں اللہ کی اطاعت میں استعمال کرنا، یہ ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے۔ اگر ان نعمتوں کو اللہ کی اطاعت میں استعمال نہیں کیا جاتا، نافرمانی میں استعمال کیا جاتا ہے، تو یہ ان نعمتوں کی ناشکری ہے، خواہ وہ آپ کے اپنے بدن کے اعضاء ہی کیوں نہ ہو، آنکھ، کان، ناک، دل، دماغ، جگر آپ کا، اور آپ کے ہاتھ اور آپ کے پاؤں، اگر یہ اللہ کی نافرمانی سوچتے ہیں، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، یا نافرمانی کی طرف اٹھتے ہیں، تو یہ ناشکری ہے۔ اس لیے فرمایا ان عذابی لشدید، یقیناً میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وقال موسیٰ ان تکفروا انتم ومن فی الارض جميعا، اور موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے کہا تھا کہ اگر تم کفر کرو گے اور وہ تمام لوگ جو زمین میں ہیں سب کے سب، تو یاد رکھو فإن اللہ لغنی حمید، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ تو بے نیاز ہے، قابل تعریف ہے۔ اللہ کو تو کوئی اس میں پریشانی نہیں ہے کہ کون اس کا شکر ادا کرتا ہے اور کون نہیں کرتا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ میرے ذہن میں آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمام دنیا کے لوگ کسی متقی پرہیزگار آدمی کے دل پر جمع ہو جائیں، یعنی پوری دنیا کے لوگ نیک بن جائیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بادشاہت میں، ملکیت میں ذرا برابر بھی اضافہ نہیں ہوگا۔ اور اگر تمام دنیا کے لوگ کسی فاسق و فاجر آدمی کے دل پر جمع ہو جائیں، سب لوگ ہی گناہ گار بن جائیں، اللہ کے نافرمان بن جائیں، تو فرمایا اللہ کی بادشاہت میں ذرا برابر بھی کمی نہیں ہوگی۔ فإن اللہ لغنی حمید، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو آج بھی بے نیاز ہے، قابل تعریف ہے، کل بھی بے نیاز ہوگا، قابل تعریف ہوگا۔
دنیا میں بھی ایسا ہے اور آخرت میں بھی ایسا ہے. اس سے نقصان انسان کا ہی ہے اور نفع بھی انسان کا ہی ہے. اس لیے آگے پھر مثال دی، الم یاتکم نبأ الذین من قبلکم، کیا تمہارے پاس نہیں آئی ان لوگوں کی خبر جو تم سے پہلے تھے، قوم نوح، قوم عاد اور قوم سمود، اور وہ لوگ جو ان کے بعد تھے، ان کے بارے میں نہیں جانتا مگر اللہ. اس میں شاید اشارہ ہے ان اقوام کی طرف جن کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر ہی نہیں کیا کہیں پر، اور یا پھر وہ قومیں جن کا اجمالی ذکر کیا، تفصیلات ہمیں معلوم نہیں ہے. تو بہرحال بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ان قوموں میں سے جنہوں نے بھی، آگے تفصیلات آ رہی ہیں، جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی وہ تباہ و برباد ہو گئی، اور جن قوموں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی، نیکی کا راستہ اختیار کیا، وہ کامیاب ہو کامران ہو گئی. اصل یہ بتانا مقصود ہے. اب آگے رسولوں کا اور ان کی اقوام کا آپس میں مکالمہ بھی ہے، باتیں بھی ہیں، تو میں ترجمہ عرض کروں گا انشاءاللہ، آپ حضرات توجہ سے دیکھیں گے. تو فرمایا کہ جاءتہم رسلہم بالبینات، ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کر آئے. فردوا ایدیہم فی افواہہم، تو وہ لوگ اپنے منہ میں اپنے ہاتھ لوٹانے لگے. جیسے انسان حیرانگی سے منہ پر ہاتھ رکھتا ہے، اسے ہم پیغمبر مان لیں، یہ اس نے کیا کہہ دیا، کیا دعویٰ کر دیا اس نے. ایک محاورہ ہے، فردوا ایدیہم فی افواہہم. تو ایسے یہ لوگ آگے سے ایسا یعنی پیغمبروں کے ساتھ بیہیو کرنے لگے، اس انداز میں ان کو ملنے لگے، اور کہنے لگے انا کفرنا بما ارسلتم بہ، یقیناً ہم انکار کرتے ہیں اس چیز کا جس کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو، یقیناً ہم شک میں ہیں اس چیز سے جس کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو. یعنی ہمیں آپ کی بات پر کوئی یقین نہیں ہے، ہم تردد کا شکار ہیں. مریب کہتے ہیں ایسے شک کو جو انسان کو تردد میں ڈال دیتا ہو. یہ خاص کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں مشرکین مکہ کے ساتھ یہی ہوا کہ ایک طرف دیکھتے کہ 40 سال ہمارے ساتھ گزارے ہیں، کبھی کوئی جھوٹ نہیں بولا، خیانت نہیں کی، بڑے اچھے انداز میں گزارے. دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ انہوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے تو دل ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ لوگ تو ایسے ہی شک میں مبتلا تھے جو انہیں تردد میں ڈال دیتا تھا، کبھی یقین آ جاتا تھا، کبھی پیچھے ہٹ جاتے تھے. بہرحال قالت رسلهم افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، تو رسولوں نے جواب میں کہا کیا اللہ کے بارے میں شک ہے تمہیں، کیا اللہ کے بارے میں شک ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے. یدعوکم، تمہیں اپنی طرف بلا رہا ہے، اپنے لیے نہیں بلکہ تمہارے لیے، لیغفر لکم من ذنوبکم، تاکہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے، ویؤخرکم الی اجل مسمى، اور تمہیں ایک مدت متعینہ تک اس نے مہلت بھی دی ہے، یعنی موت تک تمہیں مہلت بھی دی ہے. تو وہ لوگ آگے سے کہنے لگے ان انتم الا بشر مثلنا، نہیں ہو تم مگر ہماری طرح کے انسان. بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر پیغمبر ہوتا تو وہ ذرا ہٹ کے ہوتا. آج کل ہمارے معاشرے کا بھی یہی حال ہے کہ اللہ والا اسے سمجھتے ہیں جس نے کوئی جبے کبے پہنے ہوئے ہو، ہاتھ میں اس کی تسبیح نہ ہو بلکہ 500 دانوں کی مالا ہو، اور یا پھر سر پر کوئی بڑا سا عمامہ ہو اور کوئی بڑی سی اس کے پاس گاڑی ہو، یا تو اسے سمجھتے ہیں. یا پھر بہت زیادہ نیچے آ جاتے ہیں جس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہوں اور فقیر ٹائپ کا لگتا ہو، بال پر اگندہ ہو، اور اس طرح کے معاملات ہوں، تو یہ یا تو بالکل نیچے آ جاتے ہیں یا بہت زیادہ اوپر چلے جاتے ہیں. حالانکہ اللہ والا وہ ہوتا ہے
جو कबीरा गुनाहों से बचता है, जो फस्तबिकुल खैरात का मिज़दाक बनता है, वस्साबिकून अल-अव्वलून का मिज़दाक बनने की कोशिश करता है, या अस्हाबुल मैमना दाएं हाथ वाले यानी जन्नती उनके जैसे काम करता है, तो वो अल्लाह वाला है, हाँ वो 15 साल की उम्र में हो या 55 साल की उम्र में हो। तो ये भी हमें देखना चाहिए। तो बहरहाल, तो उन्होंने पैगंबरों से कहा, इन अंतुम इल्ला बशरुम मिस्लुना, नहीं हो तुम मगर हमारी तरह के इंसान। तुम ये चाहते हो अन तसुद्दुना, कि तुम हमें रोक दो उन माबूदों से जिनकी हमारे आबा इबादत किया करते थे, तो फिर ले आओ हमारे पास कोई वाज़ेह दलील। हालांकि हर पैगंबर कौम के मुतालबात के मुताबिक दलाइल लेकर आया। सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम ने कहा था, कौम समूद ने, कि आप हमें पहाड़ से ऊँटनी निकाल कर दिखाएं जो हामिला हो। आपने इशारा किया, ऊँटनी निकल आई। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कौम को पत्थर से चश्मे निकाल कर भी दिखाए और चश्मों को पत्थर भी बनाकर दिखाया। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशरिकीन मक्का के मुतालबे पर चांद के 2 टुकड़े करके भी दिखाए। कहने का मकसद यह है कि मुतालबात भी पूरे करने के बावजूद, लेकिन जिसने हिदायत हासिल नहीं करनी तो बहरहाल उसने नहीं करनी। तो पैगंबरों ने जवाब में उनसे कहा, इन नहनु इल्ला बशरुम मिस्लुकुम, नहीं है हम मगर तुम्हारी तरह के इंसान। अच्छा, यहाँ मैं एक गलत फहमी दूर करता चलूं। हमारे मुआशरे में खास तौर पर उलमाए देवबंद के हवाले से, या जो अपने आप को इस तरफ मंसूब करते हैं, पहले तो ये मंसूब करना ही गलती है, क्योंकि देवबंद कोई फिरका नहीं है। जो हमारे इल्मी सिलसिला है वो उलमाए देवबंद के साथ मिलता हुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जाकर मिलता है, तो इसलिए उलमाए देवबंद का जिक्र किया जाता है। तो देवबंदी कोई फिरका नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये कहा जाता है कि उलमाए देवबंद गुस्ताख हैं, या देवबंदी हजरात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी तरह इंसान मानते हैं। हालांकि हम तो नूर मानते हैं, यानी उनका कहना ये है, ग्रीन चैनल वालों का। तो याद रखिए, ऐसा नहीं है। हम इंसानी हैसियत में इंसानी हैसियत में तो मानते हैं अपनी तरह कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर थे, जैसा कि कुरान ने कहा वैसे हम भी मानते हैं। लेकिन इंसान होने में वो हमारे जैसे थे, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अहले सुन्नत वल जमात का, यानी हमारा नुक्ता नज़र ये है, उलमाए देवबंद का, कि बाद अज खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर, यानी अल्लाह के बाद मकाम और मर्तबा आपका है। आप तमाम जहानों से अफजल हैं, तमाम कायनात से, तमाम मखलूक़ात से, हत्ता के फरिश्तों से भी आप अफजल हैं। बल्कि उलमाए देवबंद ने उलमाए हरमैन को जो एक किताब लिखी थी, जब उन पर कुफ्र का फतवा लगा अल मुहन्नद अल मुफन्नद के नाम से, तो उसमें तो उन्होंने ये भी लिखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिसमें अतहर से जो मट्टी मस हो रही है, यानी लगी हुई है, वो मट्टी हमारे नज़दीक अर्श व कुर्सी से अफजल है। लेकिन हमारा आजकल मुआशरा जहालत की तरफ ज्यादा जा रहा है, तो लोग इसका भी मजाक उड़ाने लग जाते हैं। हालांकि इसका मतलब ये है इस जुमले का कि भाई अल्लाह तबारक व तआला तो मकान और जिहत से पाक है। फाइनमा तुवल्लु फसम्मा वजहुल्लाह वलिल्लाहिल मशरिक़ वल मग़रिब, अल्लाह तो हर तरफ है। वो इल्म के एतबार से है, कुदरत के एतबार से है, ताकत के एतबार से है, किस एतबार से है वो तो अल्लाह ताला ही जानते हैं। तो उस कुर्सी पर कोई ऐसा नहीं है कि अल्लाह तबारक व तआला पूरा जमान है, ऐसा नहीं है। तो इसलिए हम कहते हैं कि वहां मालूम नहीं है कि क्या कैफियत है, लेकिन यहाँ मट्टी की कैफियत हमें मालूम है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म अतहर उससे मस किए हुए है। इस वजह से हम कहते हैं कि ये अफजल है अर्श कुर्सी से।
باقی نعوذ باللہ یہ مطلب تھوڑی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اللہ تعالیٰ سے بڑھا دیتے ہیں۔ تو بہرحال میں یہ غلط فہمی دور کرنا چاہ رہا تھا، الا بشر مثلکم، کہ ہم تمہاری طرح کے انسان ہیں۔ تو یہ نفس انسانیت میں مثل مراد ہے، نفس انسانیت میں۔ اور جب کسی چیز کو کسی چیز سے تشبیہ دی جاتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ ہر چیز میں اس کے مشابہ ہو۔ جیسے آپ کسی کے حسن کو چاند سے تشبیہ دیتے ہیں تو ظاہر ہے یہ مقصود نہیں ہوتا کہ پورا وہ چاند جیسا ہے، بلکہ صرف حسن میں تشبیہ مقصود ہوتی ہے۔ اسی طرح کسی آدمی کو اگر آپ شیر سے تشبیہ دیتے ہیں تو شیر سے تشبیہ دینے میں صرف شجاعت اور بہادری میں مقصود ہوتی ہے مشابہت، باقی چیزوں میں نہیں ہوتی۔ تو اسی طرح انبیاء کو جو عام انسانوں کی طرح کہا گیا تو وہ بشر مثلکم، نفس انسانیت میں کہا گیا کہ جس طرح تم انسان ہو ایسے ہی اللہ نے ان کو انسان بنایا ہے۔ جیسے تمہیں کھانے پینے کی، بازار جانے کی اور شادی کی اور فلاں فلاں چیز کی ضرورت پڑتی ہے، ایسے انبیاء کو بھی پڑتی ہے، لیکن وہ ہم جیسے ہوں، ان کے مقام اور مراتب ہماری طرح ہوں، تو ایسا ہم میں سے کوئی بھی اس بات کا قائل نہیں ہے۔ اس لیے انبیاء نے آگے کہا کہ بھئی ہیں تو ہم تمہاری طرح کے انسان، لیکن اللہ یمن علی من یشاء من عبادہ، اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے احسان فرما دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر احسان فرمایا ہے اور ہمیں نبوت اور پیغمبری کا منصب عطا فرمایا ہے۔ باقی جو تم ہم سے مطالبات کر رہے ہو کہ ہم تمہیں کوئی معجزہ دکھائیں، تو بھائی معجزہ ہمارے بس میں نہیں ہے، وما کان لنا، ہمارے بس میں یہ بات نہیں ہے کہ ہم کوئی دلیل لے کر آئیں، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم سے۔ اور اللہ ہی پر چاہیے کہ بھروسہ کریں ایمان والے۔ وما لنا الا نتوکل علی اللہ، اور ہمارے بس میں یہ بھی نہیں ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور بھروسہ کریں۔ ہم اللہ پر ہی بھروسہ کر سکتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ وہی ہے جس نے ہمیں قد ہدانا سبلنا، اس نے ہمیں اپنے راستوں کی طرف ہماری رہنمائی کی ہے۔ وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا، ہم یقیناً صبر کریں گے ان تکالیف پر جو تم ہمیں دو گے، اور اللہ ہی پر چاہیے کہ بھروسہ کریں بھروسہ کرنے والے۔ ابھی ان کا آپس میں مکالمہ چل رہا ہے، اس لیے پڑھ لیتے ہیں تھوڑا سا۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ، تو کافر لوگ اپنے پیغمبروں سے کہنے لگے کہ اگر تم یعنی دعوت و تبلیغ سے باز نہیں آؤ گے تو لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا، ہم تمہیں ضرور بضرور اپنے ملک سے نکال دیں گے، اپنے شہر سے، اپنی بستی سے نکال دیں گے، یا پھر تم لوٹ آؤ ہماری ملت میں، یعنی تم بھی ہماری طرح کے بن جاؤ۔ تو رب نے پیغمبروں کی طرف وحی کی، لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، ہم ضرور بضرور ظالم لوگوں کو ہلاک کر دیں گے۔ آپ پریشان نہ ہو، انبیاء کو تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ جو تمہیں دھمکیاں دے رہے ہیں ان کے بس میں اتنا نہیں ہے، بلکہ ہم انہیں ہلاک کریں گے۔ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ، اور ضرور بضرور ہم تمہیں رہائش دیں گے، تمہارے لیے مسکن بنائیں گے زمین میں ان کے ہلاک ہو جانے کے بعد۔ اور یہ صرف پیغمبروں کے لیے نہیں ہے، ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ، یہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور میری وعید سے ڈرا۔ اس میں یہ بات بتا دی نا کہ ان آیات کا مقصد صرف پیغمبروں کو کہنا نہیں ہے، قیامت تک آنے والے لوگ جو بھی ہمارے راستے پر چلیں گے، وقتی ان کو تکالیف پہنچے گی، پریشانیاں آئیں گی، سب کچھ ہوگا، اور ہو سکتا ہے کفر ان پر غالب بھی آ جائے وقتی طور پر، لیکن بالآخر ہم فتح دیں گے تو ایمان والوں کو دیں گے۔ قریب میں اگر مثال دیکھنا چاہیں تو آپ دیکھ لیں افغانستان میں کہ اتنا عرصہ مار کھانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو فتح عطا فرمائی اور وہ اپنی امارت اسلامیہ قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ آگے وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، آگے اب کفار کا ذکر ہے کہ انہوں نے، ان کافروں نے خود ہی فیصلہ مانگا، اللہ کے عذاب کو مانگا،
پھر جب اللہ کا عذاب آیا، وخاب کل جبار عنید، ہر سرکش متکبر ناکام ہونا مراد ہو گیا۔ یہ تو ان کی ذلت اور رسوائی ہوئی دنیا میں۔ آخرت میں کیا ہوگا؟ من ورائہ جہنم، اس کے پیچھے جہنم بھی ہے۔ جہنم میں کیا ہوگا؟ وَيُسْقَى مِن مَاءٍ صَدِيدٍ، وہ پلائے جائیں گے ایسا پانی جس میں پیپ شامل ہوگی، یعنی جو اہل جہنم کے جسم سے ان کے فضلات اور گندگی اور خون اور پیپ نکلے گی تو وہی پھر ان کو پینے کے لیے بھی دیا جائے گا۔ فرمایا یتجرعہ، اسے گھونٹ گھونٹ کر کے پئیں گے۔ بندہ کسی چیز کو گھونٹ کر کے پیتا ہے، یا تو تکلیف میں جیسے کڑوی دوائی، یا پھر چسکے لینے کے لیے۔ تو ظاہر ہے یہ جو ان کا سامان ہوگا چسکوں کا تو یہاں تصور ہی نہیں ہے جہنم میں، تو تکلیف سے پئیں گے۔ فرمایا ولا یکاد یسیغہ، اور قریب نہیں ہوگا کہ وہ اسے پی سکیں۔ یسیغہ، اپنے گلے میں اتار سکے، ان کے لیے ممکن نہیں ہوگا، لیکن بہرحال ان کو اتارنا ہوگا۔ اور ان کے پاس موت آئے گی ہر طرف سے موت ہی موت نظر آئے گی، لیکن مصیبت یہ ہوگی وما ہوا بمیت، کہ مرنے والے نہیں ہوں گے، موت آئے گی نہیں۔ اور اس کے پیچھے عذاب غلیظ، بہت ہی سخت عذاب ہوگا۔ اب کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ کافر تو بڑے بڑے نیک ہوتے ہیں، بڑے اچھے ہوتے ہیں، اور بڑی بڑی نیکیاں کرتے ہیں دنیا میں۔ ابھی دیکھ لیجئے کفار کے اخلاق اچھے ہیں، ان کی ترقیاں بہت ہیں، ان کے فلاں ہیں۔ تو اس غلط فہمی کا ازالہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں کر دیا۔ فرمایا ان لوگوں کے مثال جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کا، ان کے اعمال کی مثال ایسے ہے، کرامات، جیسے راکھ ہوتی ہے آگ جلانے کے بعد، جیسے راکھ ہوتی ہے، اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف، اور اس راکھ پر تیز و تند ہوا چلے ایسے دن میں، عاصف جس میں آندھی اور طوفان ہو، تو ظاہر ہے اس میں جب وہ راکھ اڑے گی تو اسے وہ روک تو نہیں سکتے۔ مطلب بتانے کا یہ ہے کہ ہم ان کا بدلہ انہیں دنیا میں دے دیتے ہیں، آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، وہ قدرت نہیں رکھیں گے ان اعمال میں سے جو انہوں نے کمائے ہوں گے کچھ بھی۔ ذالک هو الضلال البعید، یہ بہت دور کی گمراہی ہے۔ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ اللہ نے آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا؟ اگر چاہے تو تم سب کو ختم کر دے اور ایک نئی مخلوق کو لے آئے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور یہ اللہ پر کوئی مشکل بھی نہیں ہے۔ وبرزوا للہ جمیعا، اور قیامت کے دن وہ سب کے سب اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے اور کہیں گے کمزور لوگ متکبرین کے بارے میں، یقیناً ہم نے تمہاری اتباع کی تھی۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ، کیا تم ہم سے ہٹانے والے ہو اللہ کا عذاب؟ من شیء، تھوڑا سا۔ تو وہ جواب میں کہیں گے لو ہدانا اللہ لہدیناکم، بھائی اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتا تو ہم تمہیں ہدایت دیتے، ہم تو خود گمراہ تھے، ہم تمہیں کہاں سے ہدایت دیتے۔ سواء علینا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محیص، برابر ہے ہم پر، ہم چیخیں چلائیں یا صبر کریں، جو مرضی کریں، اب ہمارے لیے من محیص، کوئی چھٹکارے کا راستہ نہیں ہے، کوئی بچنے کا چانس نہیں ہے ہمارے لیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت کی رسوائیوں سے محفوظ فرمائے۔